بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا قرآن کا پیریڈ ہے اور ہم اس میں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی کتاب، اور اس کتاب میں ہم حروف تہجی سیکھ رہے ہیں اور ان کی آوازیں سیکھ رہے ہیں۔ روزانہ کی طرح ہم آج بھی ایک نیا حرف سیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے، لیکن نیا حرف سیکھنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ سبق کا ہوم ورک کس کس نے کیا ہے؟ سب نے کیا ہے، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ تو مجھے یہ بتائیے، ہم نے پچھلے سبق میں کون سا حرف سیکھا تھا؟ عین، شاباش، ہم نے سیکھا تھا عین۔ عین کی آواز کیا ہے؟ عین کی آواز ہے آ، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ بالکل صحیح، گلے کے درمیان سے، شاباش۔ یہ حمزہ اور ہا سے تھوڑا سا اوپر رہتا ہے۔ حمزہ اور ہا گلے کے شروع سے ادا ہوتے ہیں اور عین درمیان سے۔ اب آپ ان الفاظ میں سے عین کو تلاش کریں۔ الحمدللہ، تو آپ نے ان الفاظ میں سے عین کو تلاش کر لیا۔ اب آپ ان حروف کی آوازیں ادا کریں گے ایک ایک کر کے۔ الحمدللہ، تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اب آپ اپنی کتاب قرآن پڑھیں بستوں سے نکالیے اور اس کا صفحہ نمبر 32 پیج نمبر 32 کھولیں گے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ اب آپ اس حرف کو غور سے دیکھیے، یہ کون سا حرف ہے؟ یہ جیم نہیں ہے، کیونکہ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ تھا، اس کے بیچ میں تو کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کا نام ہے حا، اس حرف کا نام ہے حا، اس حرف کا نام ہے حا۔ سب مل کر پڑھیے، شاباش۔ ایک دفعہ پھر مل کر اس کا نام پڑھیں گے، حا۔ ویری گڈ، سب مل کر پھر سے اس کا نام پڑھیں، اس کا نام ہے حا۔ حا کی آواز کے لیے ہم اس کے اوپر ایک کیپ لگائیں گے اور اس کی آواز بنے گی حا۔ حا کا نام لمبا ہے، حا، اور اس کی آواز مختصر ہے، حا۔ تو پڑھیے، حا۔ حا کی آواز ہے حا۔ سب مل کر پڑھیں، حا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں، حا۔ حا کی صحیح آواز ادا کرنے کے لیے اس کا مخرج پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا مخرج بہت ہی آسان ہے، یہ بھی عین کے پاس ہی رہتا ہے، گلے کے درمیان میں۔ تو حا کی آواز بھی گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ عین اور حا دونوں کی آواز گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ تو حا کی آواز گلے کے درمیان سے ادا ہوگی۔ میرے بات پڑھیے، حا۔ اس کی آواز ہے حا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، حا۔ اس کو ہا کی آواز کی طرح نہیں پڑھنا، یہ ہا نہیں ہے بلکہ حا، درمیان سے ادا ہو رہی ہے۔ ہا کی آواز گلے کے شروع سے یہاں سے ادا ہو رہی تھی، حا کی آواز درمیان سے ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے ہا اور درمیان سے حا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، حا۔ ہم ہا اور حا کی آواز میں فرق کرنے کے لیے ان دونوں کی آوازوں کو باری باری پڑھتے ہیں تاکہ ہم حا کی آواز ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں۔
تو آپ دیکھیے اور سنیے، میں پہلے پڑھوں گا، آپ میرے بعد دہرائیں گے. پہلے ہا کی آواز پڑھیں گے اور پھر ہا کی آواز. ہا 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 ہا. میرے بات پڑھیے. ہا 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 ہا. ہا کی آواز کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. ہا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ہا ہا. اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر غور سے دیکھیے، ہا کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک، سبز رنگ کے پھول کے درمیان لکھا ہوا ہے ہا، اور اس کے سامنے ایک لفظ ہے. میں اس لفظ کو پڑھتا ہوں، آپ نے اس لفظ کی پہلی آواز پہ غور کرنا ہے کہ یہ کس حرف کی آواز ہے. حجر 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 حجر. پہلی آواز کس حرف کی آواز ہے؟ بالکل ٹھیک، ہا کی آواز ہے. ہا. حجر ہا حجر ہا حجر. پہلی آواز تو ہا کی ہے، لیکن یہاں پر پورا ہا نہیں نظر آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہا کا چہرہ تلاش کرنا ہے. تو آئیے ہا کا چہرہ تلاش کرتے ہیں. یہ ہے ہا کا چہرہ جو ہمیں لفظ کے شروع میں نظر آ رہا ہے. کیا صحیح ہے؟ نہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے ہا کا چہرہ جو ہمیں اس لفظ کے شروع میں نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جیم نہیں ہے، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ ہے ہا کا چہرہ. ہم نے ہا کا چہرہ تلاش کر لیا ہے. اب ہم سرگرمی نمبر 1 میں ہا کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی آواز ادا کریں گے. تو آپ سرگرمی نمبر 1 میں پہلی شکل کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان ہے. ہا کی پوری شکل نظر آ رہی ہے اور اس کے پاس اس کی آواز کے لیے کیپ بھی موجود ہے. تو ہم یہاں ہا کی آواز پڑھیں گے. ہا. دوسری شکل کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان، ہمیں ہا کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ہا کے شروع کا حصہ، اور وہ آگے کسی حرف سے مل رہا ہے اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی موجود ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے ہا. اب آپ سرگرمی نمبر 1 میں تیسری شکل کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان ہے، ہا کا چہرہ درمیان میں ہے اور وہ دونوں طرف حروف سے مل رہا ہے اور آواز کے لیے اس کے پاس کیپ بھی موجود ہے. تو ہم یہاں پر نام نہیں بلکہ آواز پڑھیں گے ہا. پڑھیے. اب آپ سرگرمی نمبر 1 میں چوتھی شکل کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان ہے، یہاں پر ہا کی پوری شکل نظر آ رہی ہے اور وہ پیچھے کسی حرف سے مل رہا ہے. تو ہم ہا کی آواز پڑھیں گے کیونکہ اس کے پاس کیپ موجود ہے. تو ہم پڑھیں گے ہا. شاباش. اب آپ ان چاروں شکلوں کو دیکھتے ہوئے باری باری ہا کی آواز ادا کیجئے میرے بعد. ہا. گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. ہا ہا ہا. الحمدللہ. تو ہم نے ہا کے چہرے کی پہچان کر لی اور مخرج اور آواز کی درست ادائیگی کر لی ہے. اب ہم سرگرمی نمبر 2 میں الفاظ میں سے ہا کا چہرہ تلاش کریں گے اور اس پر سرکل کریں گے. تو آپ سرگرمی نمبر 2 میں پہلے لفظ کو دیکھیے. فریحہ. فریحہ. فریحہ.
ہا کی آواز کہاں پہ سنائی دے رہی ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آخر میں، اور آخر میں پورا ہا نظر آ رہا ہے، ہا کی پوری شکل، تو اس پر سرکل کیجئے۔ اب آپ دوسرے لفظ کو دیکھیے، حذر، حذر، حذر۔ ہا کی آواز کہاں پہ سنائی دے رہی ہے؟ شروع میں، پہلی آواز، بالکل ٹھیک، اور شروع میں ہا کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے اور آگے وہ ذال کی آواز سے مل رہا ہے، تو ہا پر سرکل کیجئے۔ اس لفظ میں ہا کے ساتھ ذال کی آواز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ذال کی آواز پڑھیے، ذا۔ ذال کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو زا کی آواز میں ہوتی ہے۔ ذرا ان دونوں آوازوں کو بھی باری باری پڑھیے، ذا، زا۔ ذال کی آواز بغیر سیٹی کے ادا ہوگی، ذا۔ زا کی آواز کو ہم ذرا سختی سے پڑھیں گے، زا۔ شاباش۔ اب آپ باقی الفاظ میں سے ہا کا چہرہ تلاش کر کے اس پہ دائرہ لگائیں۔ الحمدللہ پیارے بچوں، آج ہم نے ایک نیا حرف سیکھا، اس کا نام ہے ہا۔ دیکھنے میں یہ جیم کی طرح نظر آتا ہے، لیکن جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، ہا کے بیچ میں کوئی نقطہ نہیں۔ اس کی آواز ہے ہا، اور اس کا مخرج ہے گلے کا درمیان کا حصہ۔ یہ عین کا دوست ہے، عین کے ساتھ رہتا ہے۔ عین اور ہا دونوں گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے ہوم ورک میں سرگرمی نمبر 1 دوبارہ کرنی ہے، ہا کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہا کی آواز کی درست ادائیگی کرنی ہے گلے کے درمیان سے، اور اس کو ہا کی آواز سے نہیں ملانا۔ ہا کی آواز گلے کے شروع سے ادا ہوتی ہے، ہا کی آواز درمیان سے۔ اور سرگرمی نمبر 2 میں آپ نے جو الفاظ باقی رہ گئے ہیں جن میں سے ہا کا چہرہ تلاش نہیں کیا، ان میں سے ہا کا چہرہ تلاش کر کے اس پہ سرکل بھی کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔